بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں وقاص منون، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ اور آج کی کتاب ہے گمنام گاؤں کا آخری مزار، مصنف رؤف کلاسرا، صفحہ نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ میں دکان پر پہنچا تو یوں لگا پورا گاؤں وہاں امڈ آیا تھا۔ دکان کے باہر رنگین ٹی وی ایک بڑی سی میز پر رکھا تھا۔ فلم چل رہی تھی، ٹی وی کی آواز بہت اونچی تھی۔ سب نے مجھے دیکھ کر نعرہ مارا، کیونکہ یہ ان کے نزدیک ایک انہونی تھی کہ مجھے بھی فلم دیکھنے کی اجازت مل سکتی تھی۔ ٹوٹی قریشی نے مجھے آتے دیکھا تو ہنس کر میری طرف آیا۔ میں نے جیب سے 10 روپے نکال کر دیے تو وہ بولا، ایک فلم تو ختم ہو چکی ہے، اب یہ دوسری چل رہی ہے، تیسری فلم بھی چلے گی۔ میں چپ کر ایک کونے میں بیٹھ کر فلم میں گم ہو گیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ سا محسوس ہوا۔ میں نے بے ساختہ اوپر دیکھا تو مجھے بڑا بھائی ہارون نظر آیا، جو لگ رہا تھا سو کر اٹھا ہے۔ مجھے یاد آیا ہارون تو گھر سو رہا تھا، پھر یہ کیسے میرے پیچھے یہاں پہنچ گیا تھا؟ ہارون نے کچھ کہے بغیر آدھی بند آدھی کھلی آنکھوں کے ساتھ مجھے اشارہ کیا، گھر جاؤ، اماں جاگ گئی ہیں۔ مجھے یوں لگا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہیں زمین ہی میں جکڑ گیا۔ مجھے فلم بھول گئی اور اب گھر کی فکر پڑ گئی۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو ہارون نے وہیں سے ٹوٹی کو آواز دی۔ ٹوٹی قریب آیا تو اسے کہا، اب اس کی جگہ میں بقیہ فلمیں یہیں بیٹھ کر دیکھوں گا۔ ٹوٹی قریشی نے میری طرف ترس بھری آنکھوں سے دیکھا اور بولا، جی ٹھیک ہے۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھ سے میرے قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ گھر کچھ فاصلے پر تھا، لیکن یوں لگا جیسے صدیوں کا سفر طے کیا ہو۔ گھر پہنچا تو یوں لگا پوری حویلی جاگی ہوئی تھی۔ اماں شدید غصے میں سلیم بھائی پر برس رہی تھی کہ تم اچھے بھائی ہو، سوئے پڑے رہتے ہو، چھوٹے بھائی خراب ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ سلیم بھائی اپنی نیند خراب ہونے پر چارپائی پر غصے میں لیٹے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں اپنی چارپائی کی طرف جانے لگا تو سلیم بھائی نے زور سے مجھے بلایا اور پوچھا، کہاں گئے تھے؟ میں ایک مجرم کی طرح چپ چاپ کھڑا رہا۔ وہ پھر زور سے چلائے، کہاں گئے تھے؟ میں پھر چپ رہا۔ میرا خیال تھا اتنا کافی تھا، لیکن وہ ہوا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کبھی میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی بات پہلی دفعہ ہی ہوتی ہے، دوسری دفعہ آپ کو وہ انہونی نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا، میری چارپائی کے قریب آؤ۔ میں آگے بڑھا تو انہوں نے وہیں سے لیٹے لیٹے زور سے اپنی ٹانگ مجھے ماری۔ میں اس کے بعد وہاں رکا نہیں، وہاں سے سیدھا اپنی چارپائی کی طرف آیا اور احتجاجاً خود کو زور سے گرا دیا۔ آنسوؤں کا ایک شدید ریلا میرے گالوں کو گیلا کر گیا۔ میں پورے گھر کا لاڈلا تھا اور مجھے کبھی کسی نے مارا نہیں تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ بھائی نے زور سے ٹانگ ماری تھی۔ میں تکیے میں سر دے کر روتا رہا۔ مجھے جہاں بھائی پر غصہ تھا وہیں اب اماں پر بھی تھا۔ اماں اس دوران اجی بہن پر برس رہی تھی کہ تم نے اس کو 10 روپے دیے ہوں گے کہ جاؤ فلم دیکھو۔ اجی ایسے اداکاری کر رہی تھی جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہو اور اسے کچھ پتہ نہیں اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا۔ میں چارپائی پر لیٹا پوری رات VCR پر دور سے فلم کی آوازیں سنتا اور ساتھ ہی بے عزتی کے احساس سے جاگتا رہا۔ مجھے سمجھ نہ آئی یہ کیسا انصاف تھا کہ بڑے بھائی ہارون کو اجازت تھی کہ وہ جا کر پوری رات فلمیں دیکھے، لیکن میں کیوں نہیں دیکھ سکتا تھا؟ جی ناظرین، آج اس کا تیسرا حصہ مکمل ہوا۔ دیکھتے رہیں کتاب نامہ، گمنام گاؤں کا آخری مزار۔